الفرقان والآثار المحمودة الإحسان وآله الطيبين حجج الرحمن المتاجرين عن الإشك بنص القرآن. أما بعد فقد قال الله تبارك وسبحان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات ہمارے کا صلوات. حضور سرور کائنات نے جب اعلان رسالت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. جب اعلان کیا نا حضور نے رسالت کا تو پیغمبر اسلام کی عمر شریف 40 سال تھی. 40 سال. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے. یہ تو میں نے کل وضاحت کی تھی نا, گزارش کی تھی کہ نبی بن کے آتا ہے, آ کے نہیں بنتا. اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے, بھیج کے نہیں بناتا. تو حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی تھے نا, اس لیے کہ وہاں سے نبی بن کے آئے, یہاں آ کے تو نبی نہیں بنے نا, تو وہاں سے نبی ہی تشریف لائے اس دنیا میں. تو آپ نے جب اعلان کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یعنی حضور 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال کے بعد کسی کا نبی بنا ہو تو بنا ہو, اور وہ بھی 40 سال کے بعد وہ نبی بنا کہ جسے پتہ ہی نہیں کہ میں نبی بنا. برکت نے بتا دیا آپ نبی ہیں تو پتہ چل گیا. گھر میں آئے نا گھبرائے ہوئے کہ کیا ہو گیا, وہ کوئی آ گیا تو فرشتہ اس نے پکڑ کے دبایا پیغمبر کو, یہ پسینہ آ گیا. گھر میں آئے وہ کمبل لیے ہوئے لپٹے ہوئے. خدیجہ تو کبریٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, میں بھی پوچھ کے آتی ہوں. پر کہا ان کے تھے نا وہ چچا زار, تو ان سے پوچھ کے آتی ہوں. انہوں نے کہا کہ گھبرائے نہیں, آپ تو نبی ہیں. یعنی ورکا کون؟ عیسائی, عیسیٰ کا امتی. اور یہ نبی کون؟ جو عیسیٰ کا نبی. عیسیٰ کے امتی نے عیسیٰ کے نبی کو بتایا کہ آپ نبی ہیں. ہوگا کسی کا نبی, ہمارا نبی تو وہ ہے جو علی کا نبی. ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, وہ تو آئے نبی بن کے. اس سلوات کی پڑھ لیجیے. تھوڑا آگے آ جائیں, یہ پھر آنے والے تنگ ہوتے ہیں. محمد یہ ہمارے دوست بھی آئے ہوئے ہیں آج, مولانا نور الحق صاحب, پاکستان کے ماہ راز خطیب ہیں, بہترین خطیب وقت کے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, پڑھایا انہوں نے تھا, لے ہم نے لیا. گھر سے باہر یہاں گئے, اور اس وقت سے ہمارے دوست ہیں جب سے ان کو پہچان لیا. پہلے یہ بھی کہتے ہوں گے 40 سال بعد نبی, اب نہیں کہتے. اب تو کہتے ہیں نبی ہی پیدا ہوئے تھے. اس لیے سمجھ جو گئے علی سے رشتہ بنا تو پتہ چلا نبی کیسا ہے. نبی سمجھ میں نہیں آتے جب تک علی کو نہ سمجھ لیا جائے. ایک سلوات پڑھ لیجیے. آئے سے ملنے تو میں نے کہا چلیے ماں بارگاہ میں, آپ بھی تو سنا کیجیے نا. مولویوں کو عادت ہے دوسروں کو نہیں سنتے, اگر انہیں عادت ہم پکڑ کے رہے سنانے کے لیے. نہیں, یا تو یہ خرید سناتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے سناتے ہیں. سلوات پڑھ لیجیے. جو ہے نا ہمارا بات کر رہا تھا کہ حضور نبی ہے نا, 40 سال خاموش بیٹھے ہیں. وہ نبی ہمارا نہیں, وہ تو کسی کا نبی ہوگا جسے پتہ ہی نہیں میں نبی ہوں. اور پھر ورقہ نے کہا نبی ہے تو پتہ چل گیا ہمارا نبی تو وہ جو علی کا نبی. اس نے کہا تھا نا جوشن علی آبادی نے کہ ہے ضرورت ہے ثبوت کیا, یہ بات ہم نے جان لی, علی سے فرق بھی نبوت جس کی مان لی. جسے زمانے کا علی اپنے نبی مان لے, اس کے لیے ہم کیا سوچیں کہ کب سے نبی. بہرحال جب سے ہے اس وقت سے نبی. تو حضور 40 سال تک خاموش, 40 سال کامل گزر گئے ہیں مکہ میں. دنیا بھر کی برائی مکہ میں ہو رہی ہے. بے کون سی برائی کی جو مکہ میں رہو, شراب یہ پیتے ہیں, شراب پینا برائی ہے نا
برائی؟ آپ سب سمجھتے ہیں نا کہ جو شرابی ہو وہ برا، شراب جیسی برائی، شراب مکہ میں پیتے ہیں اور وہ ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، یہ سارے وہ افعال بتا رہا ہوں، جوا بھی کھیلتے ہیں، یہ سارے وہ کام تھے جو کفار مکہ کرتے تھے، یعنی جوا کھیلنا، شراب پینا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، چوری کرنا، یہ سارے کے سارے افعال وہ ہے کہ جنہیں بجا لاتے ہیں کفار مکہ۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے کفار مکہ یہ کام کرتے تھے، سارے کے سارے، پہچان یہی تھی کفار کی کہ ایسے کام کرتے تھے، وہ سارے ایسے کام کرتے ہیں۔ اور اس عالم میں حضور بھی موجود ہے مکہ میں، مگر تاریخ نہیں بتاتی کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ مکہ میں ہو رہا ہے کہ وہ بت پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مگر کبھی حضور نہیں گئے کہ شرک نہ کرو، بتوں کو نہیں پوجو، منع کرنے کبھی رسول گئے نہیں۔ میرے نبی ہیں مکہ میں، دنیا بھر کی برائی مکہ میں ہو رہی ہے، مگر کبھی یہ الگ بات ہے کہ حضور نے اپنی سیرت اسی عالم میں منوا لی، خاموش عمل کے ذریعے۔ کفار مکہ یہ کام کرتے ہیں، مگر حضور نبی ہے، اور نبوت کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو صادق ہیں، یہ امین ہے، صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ کیا مانی؟ صادق منوا لیا، قول تسلیم کرا لیا، اور امین بھی مان گئے، فعل تسلیم کرا لیا۔ جس نے اعلان سے پہلے قول و فعل منوا لیا ہو، لیکن عمل کے ذریعے میرے نبی نے اپنی پوری نبوت منوا لی ان سے، کفار مکہ سے۔ عمل کے ذریعے عمل ہو رہا ہے خاموشی سے، مگر کسی سے کہتے نہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ بت نہیں پوجو، شرک نہیں کرو، شراب نہ پیا کرو۔ کبھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ پیغمبر منع کرنے کے لیے یہ تبلیغ کے لیے کہیں گئے ہو، نہیں جا کے روکتے، کبھی نہیں روکا ان کو کہ ایسا نہ کرو۔ توجہ ہے نا؟ تو اگر اللہ کا کوئی نمائندہ کسی مصلحت کی بنا پہ خاموش ہو جائے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ دشمنوں سے مل گیا۔ خاموشی سے حضور بیٹھے مکہ میں، خاموش تبلیغ ہو رہی ہے کہ بس تبلیغ کے یہ اعلان رسالت ہو گیا، اور اعلان میں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضور کی جو رسالت تھی نا یہ درجہ بدرجہ آگے بڑھی، درجہ بدرجہ، درجوں کے ساتھ حضور نے تبلیغ بڑھائی، ایک ہی دن میں ساری تبلیغ نہیں کر دی، بس درجوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، درجہ بدرجہ۔ اور اسی پر علماء اسلام نے اپنی کتابوں کے نام رکھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سیرت کی کتاب کا نام مدارج النبوہ، نبوت کے درجے، اور پہلا درجہ یہ تھا، سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے، علامہ تبریزی اٹھا لے، ابن ہشام اٹھا لے، سب سے پہلے جو لکھی گئی طبقات ابن صاحب، بڑی مضبوط ترین کتاب، وہ اٹھا لے، ہر کتاب میں یہ موجود ہے کہ پہلا درجہ یہ تھا کہ آپ 3 سال کامل گھر میں تبلیغ کریں، باہر نہ بتائیں میں نبی، کامل 3 سال۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ گھر والوں کو کار رسالت کے لیے تیار کریں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ 3 سال کامل گھر میں تبلیغ کریں، باہر نہ بتائیں میں نبی، باہر ذکر نہ کریں میں نبی، بس گھر کے اندر 4 دیواری میں آپ تبلیغ کرتے رہیے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب 3 سال کامل، پہلے 3 سال حضور نے گھر میں تبلیغ کی، باہر نہیں بتایا میں نبی، تو پہلا مسلمان گھر سے ملے گا یا باہر سے؟ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، جھگڑے کی کوئی بات نہیں بھائی۔ جہاں پہلی تبلیغ ہوئی، تبلیغ ہوتی ہے گھر کے اندر، اور مسلمان تلاش ہوتا ہے گلیوں میں۔ جہاں تبلیغ ہو رہی تھی وہیں سے مسلمان ملے گا نا، پہلا یہ میرا یہ بات نہیں کہ کون پہلے مسلمان، خود ہی تب یہ تقسیم ہو جاتی ہے کہ بچوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں، اور بڑوں میں اور ان میں اور ان میں، یہ تقسیم خود بتاتی ہے کہ دال میں کوئی، ورنہ تقسیم کی ضرورت ہی کیا؟ اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ علامہ تبریزی نے جھگڑا کیا کہ 50واں نمبر تھا، میرا مقصد نہیں ہے یہ بتانا کہ کون سا نمبر تھا۔ بہرحال پہلے 3 سال کامل تبلیغ گھر میں ہوئی، گھر میں تبلیغ کی کامل 3 سال، اور باہر نہیں بتایا میں نبی، تو پہلا مسلمان عقلاً نہیں ہوگا جہاں پہلی نہیں ہونا چاہیے نا۔
3 سال گھر میں تبلیغ ہو گئی اور اس کے بعد کہا کہ اب گھرانہ بلا لو. اور یہ میں نے پہلے ایک مرتبہ بیان کر دیا تھا, یہاں آیا تھا تفصیل سے میں نے گزارش کی تھی کہ پہلی تبلیغ گھر کے بعد گھرانے میں کیسے ہوئی. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے ہجرت تک کے واقعات عرض کیے تھے کہ ہجرت تک حضور نے یہ کام کیا. بس اس سے آگے آپ چلتے ہیں. اب حکم ہو گیا کہ میرے حبیب یہ مکہ چھوڑ دو مدینے جاؤ, مکہ چھوڑ دو مدینے چلے جائیے. مکہ چھوڑ دیجئے نا. کیوں یا اللہ کیا ہو گیا کہ ابھی طالب کا انتقال جو ہو گیا, ابھی طالب کا انتقال ہو گیا, مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جائے. یا اللہ ابھی طالب کے انتقال سے تیری قدرت میں کون سی کمی آ گئی؟ ابھی طالب ہی کا تو انتقال ہوا نا, تو قادر مطلق ہے, اپنے نبی کو مکہ میں رکھ. کیا رکھ نہیں سکتا کہ دیکھو اگر نبی مکہ میں رہے تو لوگ کہیں گے پہلے سے ابھی طالب کی اثر سے اب کسی اور کا نام آئے گا. مکہ چھوڑنا تو برداشت ہے مگر اثر میں ابھی طالب کا شریک بنانا قبول نہیں. ابھی طالب کا شریک قبول نہیں ہوگا, مکہ چھوڑ دیجیے. اور حضور نے مکہ چھوڑ دیا. اور یہ بھی غلط ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ جان کا خطرہ تھا. یہ غلط ہے. جان کے خطرے سے ہجرت نہیں کی بلکہ جان کا خطرہ ہجرت سے پیدا ہوا. کیونکہ بہت سے مسلمان پہلے چلے گئے تھے نا, ہجرت تو پہلے سے ہو رہی تھی, وہ مدینہ پہنچ چکے, حضور تو آخری لوگوں میں تھے. اب ہجرت جو کرنا پڑی کہ جان کے خطرے سے نہیں بلکہ جان کا خطرہ جو پیدا ہوا وہ ہجرت سے ہوا. بہت سے لوگ جا رہے تھے نا, تو اب حضور بھی آ گئے مدینے میں. مکہ کو میرے نبی نے چھوڑ دیا اور میں بات شروع کر رہا ہوں آگے. مدینے میں پہنچے نبی, پہنچنے کے بعد اگر کفار مکہ کی حضور سے لڑائی ذاتی ہوتی تو ختم ہو گئی. مکہ چھوڑ دیا, علاقہ چھوڑ کے چلے گئے, مدینے میں آ گئے, اب لڑائی ختم ہو گئی. اگر ذاتی لڑائی ہوتی تو جنگ ختم ہو گئی, لڑائی ختم ہو گئی. حضور مکہ سے مدینے آ گئے. اب چاہیے تھا کہ آرام سے وہ بھی رہے یہ بھی رہے, مگر ان کی لڑائی حضور کی ذات سے نہیں نظریات سے تھی. کیونکہ جنگ پیغمبر کی نظریات سے تھی اس لیے آرام نہیں آ رہا تھا, کروٹیں بدل رہے تھے تیاری کی جنگ کے لیے کہ جا کے ہم وہاں حملہ کریں گے. کہاں حملہ کریں گے؟ مدینے پہ, اس لیے کہ وہاں سے تبلیغ آگے نہ بڑھے. اور آپ جو تیار ہو کے وہ مکہ سے نکلے, پورے 1000 کا لشکر, 1000 کا لشکر جنرال جو اسرائیل جنگ سے لے یہ مکہ سے نکلا مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے. وہاں پیغمبر کو حکم ہو گیا کہ میرے رسول وہ آ رہے ہیں, مکہ والے آ رہے ہیں. یہاں پیغمبر نے تیاری کو حکم دیا. یہاں سے 313 مجاہدین, وہ 1000 کا لشکر, یہ 300, یہ تقریباً 1/3 ہوا نا, 1/3 ہوئے نا. 313 مجاہدین. اور اسلحہ جنگ کیا ہے؟ 69 کے قریب مہاجرین ہیں جن کے پاس پہننے کے کپڑے ہی نہیں. ایسے عالم میں, بے سر و سامانی کے عالم میں, اور پورے 313 میں 13 کے پاس تلواریں, یعنی اکائیاں تو مسلح ہیں اور جو سینکڑے ہیں غیر مسلح. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. 313 جو ہے غیر مسلح 300, اور 300 کے پاس کون سے ہتھیار؟ جو ہاتھوں کے ہتھیار ہوتے ہیں. کسی کے پاس خرما کی لکڑی, کسی کے پاس ڈنڈا. کہاں جا رہے ہیں جی؟ جنگ لڑنے. لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے, محسوس ہوتا ہے کہ جنگ لڑنے نکلے نہیں, جنگ لڑنا پڑ گئی. لڑنا چاہتے نہیں تھے, بس مجبور ہو گئے جنگ کے لیے. اور یہ 313 مجاہدین ادھر سے, 1000 کا لشکر ادھر سے, اور بڑے بڑے وہ لشکر میں بڑے بڑے سارے وہاں اکٹھے ہیں. کوئی ابو جہل ہے تو کوئی ابو سفیان ہے, سارے بڑے بڑے وہاں سے, اور وہ مل کے ادھر آئے ہوئے ہیں. جب دونوں لشکر سامنے ہوئے تو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ. مقابلے کے لیے انہوں نے پکارا. عتبہ, عتیبہ اور ولید, یہ تینوں نکلے. ایک دو بھائی تھے, تیسرا بھتیجا, تینوں ادھر سے نکلے اور کہا کہ ایک مسلمانوں کے رسول کہ بھیجو ہمارے مقابلے میں. انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں مہمان لوگ, ہم ہیں میزبان, ہم جائیں گے, آپ آرام کیجیے. 3 انصاری نکلے. اب جو انصار کو دیکھا تو انہوں نے آواز دے کے کہا کہ محمد کیا تم بھول گئے؟ عرب کا طریقہ یہ تو نہیں کہ جن کا نسب معلوم نہ ہو ان سے نہیں لڑیں گے. آئے ہیں لڑنے کے لیے اور نخرے یوں کر رہے ہیں جیسے بلایا تھا. ہم ان سے نہیں لڑتے. کہ اچھا تم واپس پلٹ آؤ. اب پیغمبر نے کہا کہ اب کون جائے گا؟ ایک جائیں گے
علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اور ایک حمزہ بن عبد المطلب اور ایک عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، تینوں خاندان رسول کے لوگ. فرمایا کہ اب تم نکلو. اب جو یہ تینوں ہاشمی نکلے تو پیغمبر نے پکار کے کہا کیوں پلانے والوں، کیا ان سے بڑا کسی کا نسب ہے؟ کہ نہیں بس ان سے جنگ ہوگی. اب جو جنگ ہونے لگی، عرب میں کلی قاعدہ یہ تھا کہ عمر کا خیال رکھا جاتا. حضرت عبیدہ ویسے تو بھتیجے تھے مگر عمر میں جناب حمزہ سے بڑے تھے. حضرت عبیدہ یہ عمر میں بڑے ہیں تو ان کا مقابلہ بڑے سے، پھر دوسرے سے جناب حمزہ کا اور ولید سے امیر المومنین کا. اور ابھی جنگ ہو ہی رہی تھی کہ جناب عبیدہ زخمی ہوئے. امیر المومنین نے اپنے مد مقابل کو گرایا، بس وہ گرا اور وہی اٹھی ہوئی تلوار لے کر عبیدہ کے مد مقابل پہ پہنچے. یہ تو زخمی ہو گئے اور وہ امیر المومنین پہنچے ان کے مد مقابل کو گرایا. اتنے میں جناب حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کو گرا لیا نا. اب عبیدہ بعد میں شہید بھی ہو گئے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس جنگ میں اس شہید کا مرتبہ بڑا ہوگا یا اس غازی کا، جو اپنے مد مقابل کو مار کے ان کے مد مقابل کے مقابلے میں آیا. اب علی کی اٹھتی جوانی، 22-23 سال کا سن، یہ سوچ کے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور آستین الٹ دی. علی آگے بڑھے یہ سوچ کر کہ آج اگر بڑے بڑے بہادر آج قتل کر دیے گئے تو جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا، اسلام مضبوط ہو جائے گا. یہ سوچ کے علی نے حملہ کیا. ولید تو قتل ہو چکا تھا، عتیبہ کو قتل کر چکے تھے، شیبہ کو قتل کیا، سہیل کو قتل کیا. علی بڑھتے چلے جا رہے تھے. 70 مقتولین میں سے 35 کو علی نے اور تاریخ نے ایک ایک کا نام بتایا کہ فلاں کو علی نے قتل کیا، فلاں کو علی نے قتل کیا. اگر آپ کو کسی نے مارا تو ذرا فہرست لائیے، آپ بھی تو بتائیے نا. یعنی 312 نے مل کر 35 کو قتل کیا اور اکیلے علی نے 35 کو قتل کیا. اب جو واپس پلٹے مکہ میں آئے، جس سے پوچھو کس نے مارا؟ کہ علی نے. بھائی تمہارا باپ کیا کو مارا گیا؟ کہ علی سے. تمہارے بھائی کو کس نے مارا؟ کہ علی نے. اب جو بھی صفحہ ماتم بچھی، ہر ایک صفحہ ماتم پر ذکر ہو رہا تھا علی کا. کون مارنے والا؟ علی. اب ابو سفیان کے لیے مصیبت ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کا سارا خاندان مارا گیا. وہ یہ اتباع طیبہ ولید، ایک بھائی، چچا، باپ سارے وہاں مر گئے. اب اس نے کہا میرا خاندان تباہ کرا کے آ گیا تو اب تیاری کرو اگلے جنگ کے لیے. اب جو اگلے جنگ کی تیاری شروع ہوئی، بہت بڑے وہ بھیجے گئے قافلے اور تجارت کے، اور جو منافع ہوا اس سے قافلہ تیار ہوا. اور اب جو قافلہ چلنے لگا جنگ کے لیے، 3000 کا لشکر جرار، اصل جنگ سے لے 3000 کا لشکر جرار یہ لے کے مکہ سے نکلے. اور پیغمبر 1000 مجاہدین کو لے کر نکلے مدینے سے. راستہ میں عبداللہ بن ابی منافق تھا. اس نے کہا کہ میرا کہنا نہیں مانا گیا، میں تو جنگ میں نہیں جاؤں گا. 300 سپاہی لے کے واپس پلٹ گیا. اب باقی کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے نا. اب گھبرائے ہوئی تو نہیں ہے نا؟ بالکل آرام سے بیٹھیے، ابھی میں آیا جہاں چاہتا ہوں. لیکن کہ مجھے کوئی بات نہیں چاہیے. چلو آپ پڑھ لیجیے. یہ میں تو سیرت النبی بیان کر رہا ہوں نا، توجہ ہے نا. یہ سیرت النبی ہے نا. سیرت النبی کیا ہے؟ یہی تو ہے. دعوت صلح شیرہ ہوگی، ہجرت ہوگی، جنگ بدر، احد، خیبر، خندق، غدیر خود، انہی کا نام تو سیرت النبی ہے نا. تو بتا یہ رہا ہوں کہ بغیر علی کے سیرت النبی مکمل ہو ہی نہیں سکتی. جب تک علی نہ آئے سیرت النبی نہیں مل سکتی. اب میں بدر سے علی کو نکال لیتا ہوں، ذرا بدر کی تاریخ بتا دو. سیرت النبی میں کیا ہوگا؟ غزوات یہی تو ہوں گے. اگر علی کو واپس بلا لیا جائے تو پھر یہی سڑی ہوئی تاریخ کہ کون بھاگا کہاں گیا. یہی ہوگا نا بھائی، یہی ہوگا نا. اگر علی کو واپس بلا لیا جائے، لیجیے میں بدر سے بلا لوں تو آپ لڑ لیں. چلو بدر کی جنگ تو لڑی گئی، اب میں احد میں علی کو نہیں جانے دیتا. 3000 کا لشکر جلال اور 700 مجاہدین. 700 میں سے 50 کی ڈیوٹی لگا دی گئی وہاں درے پر. پیغمبر نے کہا کہ اسے نہ چھوڑنا.
تمہیں نفع یا فتح ہو یا شکست کچھ بھی ہو جائے ادھر نہیں آنا تم نے. یہاں جنگ لڑی گئی تو جب لوہے کو لوہا کاٹ رہا تھا تو کفار کے پاؤں کھڑ گئے, کفار نے بھاگنا شروع کیا, مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا. انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب تو جنگ لڑی گئی, ہمیں جانے دیجیے نا. انہوں نے کہا تمہیں حصہ تو ملے گا مال غنیمت سے, کہ وہی ملے گا جو پیغمبر کے پاس جائے گا, اسی سے تو ملے گا نا. کہا کہ ہم جا رہے ہیں. ان 50 میں سے 37 مجاہد اس درے کو چھوڑ کر یہاں آ گئے. نہ 47 غلط میں نے کہا, 50 میں سے 47, 3 باقی رہ گئے وہاں, 3. تو یہ جو چھوڑ کے در آ گئے جنہیں رسول نے کہا تھا کہ تمہیں چھوڑ کے نہیں آنا, یہ وہیں کے رہنے والے تھے نا, صحابہ کرام میں سے تھے نا, سامنے کی بات ہے نا. رسول نے ابھی کہا نہیں آنا. اب اگر کوئی کہہ دے کہ بعد کے واقعات کیسے بھول گئے, سامنے کی بات ہے, پیغمبر نے کہا چھوڑ کے نہیں آنا, بس تم ادھر رہنا. مگر یہ یہاں پہنچ گئے, 3 باقی رہ گئے اور پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا. اب یہ 3 مجاہدین تو ہو گئے شہید اور یہ پھوٹ پڑے مسلمانوں پر. اب ان کا آنا تھا کہ جنگ کا رخ بدل گیا, پہلے وہ بھاگ رہے تھے, اب یہ مصیبت آ گئی. علامہ طبری نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مجاہد مدینے سے 3 میل آگے جا رہا تھا. وہاں یہودی نے پوچھ لیا صاحب کیا ہوا, کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے. کہ مدینہ تو 3 میل پیچھے رہ گیا. اگر علی نہ ہو تو پھر اسلام کی یہی تاریخ ہوگی نا. علامہ طبری نے ایک اور لطیفہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تیزی سے انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا سوار جا رہے کافر, انہوں نے گھوڑا پیچھے لگا لیا. کافر نے دور جا کے سوچا کہ علی تو کسی کا تعاقب نہیں کرتے. میرے مولا کی عادت یہ تھی کہ میدان جنگ سے باہر کسی کا تعاقب نہیں فرماتے, اس لیے کہ علماء نفسیات کا فیصلہ ہے جو کسی کے پیچھے بھاگے گا کبھی آگے بھی بھاگے گا, کبھی کسی کے پیچھے نہیں گئے. کافر نے دور جا کے سوچا یہ کیا ہو گیا, یہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے, علی تو آتے نہیں. اب جو پلٹ کے دیکھا تو آنے والے کو پہچانا. اب انہوں نے گھوڑے کو موڑا, ادھر گھوڑا موڑا, انہوں نے بھی موڑا. اب وہ آگے اور یہ پیچھے کہ کہا کہ بس اب یہ گھر سے آگے آئے نہیں کہ وہاں علی ہوں گے. اگر علی نہ ہو تو یہ اسلام کی تاریخ. 12 احد کی جنگ میں اتنی سخت جنگ لڑی گئی, اتنی سخت جنگ ہوئی احد کے میدان میں. اب یہاں جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے. وہ آیا ہوا تھا نا باشی نامی, اسے کہا تھا پیغمبر کے لیے, علی کے لیے اور حمزہ کے لیے کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو اگر شہید کر دیا تو تمہیں آزاد کر دیں گے. اس جنگ میں وہاں سے عورتیں بھی آئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گی, اور ان کے اشعار بھی ہیں یہاں اور اس شریف مجمع میں وہ سنائے نہیں جا سکتے کہ ہم ستارہ شہر کی بیٹیاں, مخنوں پہ چلنے والی اور کیا کیا. یعنی ابو سفیان کی بیوی یہاں اشعار پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اکسا رہی تھی اور اپنے لوگوں کی قیادت کر رہی تھی. یعنی کسی عورت کا جنگ میں قیادت کرنا یہ عورت سے شروع ہوا. جہاں یہ قیادت کے لیے آئی ہوئی تھی نا, اور یہ قیادت کر رہی تھی, اور اب جو یہ جنگ پلٹی تو جناب حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا, بہت کچھ ہوا یہاں. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں پیغمبر اسلام حضور گرے, دندان مبارک بھی شہید ہوئے, چہرہ اکثر بھی زخمی ہوا پیغمبر اسلام کا, زخمی بھی ہوئے حضور. وہاں گڑھے میں گرے پیغمبر اور امیر المومنین نے اٹھایا, ہاتھوں پہ بلند کیا, فرماتے ایھا الناس, او جانے والے لوگوں ذرا غور سے سنو, یہ ہے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں پر, اللہ کے رسول آج میرے ہاتھوں پہ ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں کہ آج علی نے پیغمبر کو ہاتھوں پہ بلند کیا, یہی ادار پیغمبر نے غدیر میں چکایا. آج علی نے بلند کیا, وہاں پیغمبر نے غدیر کون پہ علی کو بلند کیا. یہ ادار تھا نا علی کا. عہد کی جنگ میں یہاں ایک آواز بلند ہوئی تھی, قد قتل محمد, کہ پیغمبر قتل ہو گئے. آواز کا بلند ہونا تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ کہہ کے ہتھیار ڈال دیے کہ جب رسول نہیں رہے تو ہم کیوں لڑیں, لڑنے کا فائدہ ہی کیا. مگر علی نے کہا کہ جب میرے رسول نہیں رہے تو میں کیوں رہوں. یہی وہ جنگ ہے نا, جب پہنچے پیغمبر کے قریب تو پیغمبر نے پوچھ لیا یا علی آپ کیوں نہیں چلے گئے. یہ غصے کی نشانی تھی نا جانے والوں کے لیے.
حضرات بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد، یہ بعض علماء نے امیر المومنین کی طرف اور بعض حضرات نے حضرت کمیر صحابی کی طرف یہ قول منسوخ کیا ہے، مگر جب علی سے پوچھا تو میرے مولا نے کہا حضور لی بے کا اسوا، علامہ تبری کی لفظ یہ ہے لی بے کا اسوا کہ میرے لیے تو آپ کا اسوا ہے، اگر آپ چلے جاتے تو میں بھی چلا جاتا، آپ نہیں گئے میں کیسے جاتا۔ دندان مبارک بھی شہید ہوئے پیغمبر کے، یہ اطلاع اب ایسے کرنی کو ملی کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، انہوں نے ایک توڑا پھر دوسرا توڑا پھر تیسرا توڑا، یہ دانت توڑتے چلے گئے کہ کون سا دانت ٹوٹا۔ اب محبت رسول میں جب دانت توڑے تو خون نکلا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بدعت کی، غلط کیا، فرماتے ہیں مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے جہاں اب ایسے کرنی ہے، یعنی کسی کی محبت میں خون نکالنا یہ ایمان کی پہچان ہے، نشانی قرار دی ہے رسول نے۔ اور اس جنگ میں دو طرح کی آوازیں تھی، ایک آواز بلند ہو رہی تھی کہ حضور قتل ہو گئے، اور ایک آواز یہ تھی کہ میرے ہاتھوں پہ ہے، رسول میرے ہاتھوں پر ہے۔ علماء نفسیات نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی حال میں بہت سے لوگ بند ہو جائے 40-50 اور وہ شور کرنے لگے بولنے لگے تو آپ صرف ایک ہی آواز سنیں گے، صرف ایک ہی آواز، اور وہی آواز سنیں گے جو آپ کو پسند ہوگی، آپ کو پسند ہوگی۔ احد کے میدان میں دو آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ رسول قتل ہو گئے، اور ادھر دوسری آواز یہ تھی کہ میرے ہاتھوں پر ہے پلٹ آؤ، یہ حضور میرے ہاتھوں پر ہے۔ اب ہر ایک کو وہی سنائی دے رہا تھا جو پسند تھا۔ ایک مسئلہ بھی اللہ نے صاف کرنا تھا یہاں، بعد میں جھگڑا نہ ہو جاتا، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک جماعت سے ہمیں شکایت ہے کہ پیغمبر کے جنازے میں کون آیا کون نہیں آیا، جنازے کا جھگڑا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں سب گئے، کچھ لوگوں کا ایک جماعت کا یہ شکوہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینے میں تھے اور نہیں آئے جنازہ رسول میں، تو یہ تو بعد میں جو ہوتا رہا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے پیغمبر کی زندگی میں فیصلہ کر دیا، پیغمبر کی موت کو مشہور کر کے احد کے میدان میں امتحان لے لیا کہ کون جنازہ رسول کو چھوڑ کے جاتا ہے اور کون واپس آتا ہے، یہی امتحان ہو گیا، یہی معلوم ہو گیا کہ کون ایسا تھا۔ یہ اتنی سخت جنگ تھی، امیر المومنین پورا دباؤ تھا نا کفار کا پیغمبر کی طرف، چند صحابہ کے ساتھ صرف علی اکیلے لڑ رہے تھے، اور اتنی زور سے جنگ لڑی گئی کہ امیر المومنین کو وقت نہیں ملتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں طرف لائے۔ اسی جنگ میں تو لقب ملا الصارم بالسیفین، دو تلواروں سے لڑنے والا، یعنی ایک وقت میں دو تلواریں چل رہی تھی علی کی، اور ہوا یہ کہ این جنگ کے موقع پر امیر المومنین کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی علی کی، بس تلوار کا ٹوٹنا تھا، فرق کی کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، حضور آپ کے پاس تلوار تو ہے نا، پیغمبر کے پاس تلوار تھی نا، لگی ہوئی تھی مگر چلی نہیں، کبھی پیغمبر نے تلوار نہیں چلائی، اس لیے کہ رحمت کل اگر تلوار چلائے تو آسمان سے بجلیاں گرے، تھی صحیح تلوار چلی نہیں، یا رسول اللہ اپنی تلوار دے دیجئے، دے دیجئے نا اپنی تلوار، کہا کہ میں کیوں دوں، جس کا ہاتھ ہے وہی دے گا، جس کا ہاتھ ہے وہی دے گا۔ اور ابھی رسول کہہ رہے تھے کہ وہاں سے فرشتہ چلا، وہاں سے فرشتہ چلا تلوار لے کے، اور تلوار لے کے یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا لا فتح الا علی۔ علامہ شیخ عبدالرحمن دہلوی نے مدارج النبوت میں پورا لکھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہیں کوئی جوان، نہیں کوئی جوان سوائے علی کے، اور نہیں کوئی تلوار۔ غور نہیں کیا آپ نے، مولانا موجود ہے یہاں، ان سے پوچھئے کہ فرشتہ زیادہ نحو نہیں جانتا تھا، اس نے تھوڑی سی نحو پڑھی تھی، وہی جو کلمہ اللہ نے پڑھایا، جتنا کلمہ اللہ نے پڑھایا تھا اتنا نحوی تھا وہ، بس اسی کلمہ کے وزن پہ کہا لا الہ الا اللہ لا فتح، تو جو اللہ نے پڑھایا تھا اسی وزن پہ بتا رہا تھا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اچھی نہیں لگتی مجھے، فرشتے کی زبان سے تلوار کی تعریف، فرشتے کی زبان اور تلوار کی، یہ وہی تو تھا جس نے کل کہا تھا کہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا، اسے خون ریزی پسند نہیں نا،
اور خونریزی کا آلہ ہے تلوار. چاہیے کہ فرشتہ تعریف کرے ڈھال کی، اسے تو چاہیے تھا ڈھال کی تعریف کرتا، یہ تلوار کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ جبرائیل یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کل تو خونریزی پہ اعتراض تھا اور آج تلوار کی تعریف. یہ کیسی تعریف کہ دیکھو اگر عادل کے ہاتھ میں آ جائے تو تلوار بھی لائے کے تعریف ہو جاتی ہے. فرشتے اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. انشاءاللہ آ گئے. اب ہم اب میں عرض کر رہا تھا نا کہ اگر احد سے علی کو نکال لے، احد سے علی کو واپس بلا لیا جائے تو پھر احد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تو اسلام کی تاریخ ایک کھڑی ہوئی لاش ہوگی نا، جس سے بھاگنے کی بدبو آئے گی. یہی ہوگا نا اسلام کی تاریخ میں. دیجیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. وہ خندق کی جنگ تھی نا، تو اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب جمع ہے حزب کی. حزب کہتے ہیں قبیلے کو. تمام قبائل عرب کی جنگ، تمام قبائل سارے عرب کے قبیلوں نے مل کر. ابو سفیان نے خطوط لکھے تھے نا، اگر آپس میں کوئی اختلاف بھی ہے تو ختم کرو، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ لڑنا ہے. یعنی کفر اسلام کے مقابلے میں ملت واحدہ ہو جاتا ہے، مگر مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا کہ کفر کے مقابلے میں یہ بھی ایک ہو جائے. اس نے خطوط لکھے مختلف جگہوں پہ، آؤ مل کر اسلام سے مقابلہ کرے. اور تمام قبائل عرب میں سب نے کہا تم لڑنے تو جا رہے ہو، مقابلہ تو کرنے جا رہے ہو، مگر ذرا سوچو جب بھی جاچو وہاں علی، فون سے کچھ نہیں ہوگا. علی کا علاج سوچو، کوئی علی کا علاج سوچو. انہوں نے سوچ کے ابن عبدالود کو، اب میں ابن عبدالود ہی کہوں گا، نام خطرناک ہے، ہوتا ہے نا. نہیں نام تو کچھ اور تھا. بہرحال ابن عبدالود کو تلاش کیا. بڑا بہادر تھا، عرب کا مانا ہوا بہادر. یعنی یہ وہ بہادر تھا کہ جس کے فضائل ہماری فوج نے بیان کیے. اتنا بڑا بہادر. انہوں نے بتایا کہ 1000 جوان سے اکیلا یہ لڑ لیتا ہے. اتنا بڑا بہادر. اسے تلاش کیا اور لے کے آئے. اسے بھی لے کے آئے نا. ابو نصر مصری سعد العرب میں لکھتا ہے کہ بہادر تو بڑا تھا یہاں، مگر کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، یعنی عمر کافی ہو گئی تھی. میں نے کہا یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہاں بھی ہم سن موجود تھے. بچے کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بہادری دیکھنا تھی کوئی ویسا. بڑا بہادر تھا. یہ تمام قبیلے مل کے آئے اور اب جو آئے یہاں دیکھا تو ایک خندق کھودی ہوئی تھی. خندق تو راستہ جو تھا روک دیا تھا نا خندق کے ذریعے. خندق کھود کے اس میں پانی بھر دیا. ادھر مسلمان ہیں، باہر کفار ہیں، وہ انہیں آنے ہی نہیں دیتے، اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے. اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور جنگ احزاب بھی. اب یہ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کسی فارسی کا مشورہ ہوگا، یہ ایرانیوں کا طرز جنگ ہے، عرب والے تو ایسے نہیں لڑتے. یہ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ بھئی یہ جو خندق ہے نا یہ کسی ایرانی نے بتائی تھی نا، سلمان فارسی کے مشورے تھے. بھئی یہی تو وہ خندق تھی نا کہ مسلمان اور انصار میں، یہ مہاجرین اور انصار میں حصے تقسیم ہو گئے اور سلمان کو بھی حصہ ملا. سلمان نے سب سے پہلے کھود لی اور سب سے اچھی کھودی. عمر زیادہ تھی. انصار نے کہا کہ سلمان ہمارے حصے میں، مہاجرین نے کہا نہیں ہمارے حصے میں. پیغمبر نے کہا تم شور نہ کرو، نہ تمہارے حصے میں نہ تمہارے حصے میں، سلمان منا اہل البیت، یہ ہمارے حصے میں، سلمان ہمارے حصے میں. پیغمبر نے چن لیا اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمد ہی کہا کرو. یہ سلمان ہمارے بیت کی طرف سے، یہ ہمارے حصے میں. اب جو جناب سلمان یہ آیا، اس نے دیکھا، یہ معائنہ کرتا رہا. بس آخر ایک روز اسے ایک جگہ ملی کہ جو کچھ تنگ تھی، تنگ کھو دی گئی تھی. اب میں کسی کی اس پہ نیت سے بری نظر تو نہیں کروں گا، یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی سمجھدار آدمی تھا شکار کو پھنسانے کے لیے. اگر تنگ راستہ نہ ہوتا یہ کیسے آتا؟ پھنسانا مقصود تھا نا.
اب جو اس نے معائنہ کیا، وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا اور ایڑی لگا ادھر پہنچ گیا، علامہ تبریزی نے لکھا ہے کہ دو اور بھی اس کے ساتھ تھے، یہاں پہنچا اس طرف اور یہاں سے لے کر خیمہ رسول تک پکارتا رہا کوئی ہے تو آئے۔ یہ وہاں سے چلا خندق سے اور خیمہ رسول تک پہنچ گیا، راستے میں کسی نے نہیں روکا، اگر کوئی روکتا تو تاریخ بتاتی کہ فلاں نے روکا شہید ہو گیا، کسی نے بھی نہیں روکا، وہاں سے چلا اور یہاں تک آ گیا، جب کسی نے نہیں روکا اس کا حوصلہ بڑھ گیا، اس نے پیغمبر کے خیمے میں نیزہ لگایا کہ مسلمانوں کے رسول کوئی اور نہیں آتا تو خود آؤ، کوئی نہیں نکلتا تو خود آؤ۔ اس کا کہنا تھا جب انہیں رسالت پہ سلوٹیں پڑی، پلٹ کے فرماتے ہیں مان لحاظ القلب، کون اس کتے کی زبان کھینچے گا، کون یا رسول اللہ آپ رحمت کل ہے، یہ کافر صحیح انسان تو ہے نا، کتا نہ کہیے کہ نہیں نہیں، یاد رکھنا دیکھنے میں کتنا بھی اچھا انسان ہو جو دروازہ رسول پہ گستاخی کرے، ادھر یہ پہنچا، پیغمبر نے کہا کوئی کون جائے گا، اب فوج تو وہی تھی جو اس کے فضائل بیان کر رہی تھی، بڑے بڑے قصے سنا رہے تھے، یا رسول اللہ فلاں جگہ اس نے یہ کیا، یہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا، اب کون جائے، بس وہی نوجوان جس کی تلوار بدر و احد میں چمک چکی تھی، وہی 25-24 سالہ نوجوان پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، یہاں نہیں ٹھہر جاؤ، کوئی یہ نہ کہے کہ میں موقع ہی نہیں ملتا، آج آئیے نا، وہ پکار رہا تھا کہ میں جنت کے دروازے پہ ہوں، یا مجھے مار کے غازی بنو یا مار کے شہید بنو، آؤ جو بھی آنا چاہتا ہے مقابلے میں، مگر کوئی نہیں جب اٹھا۔ اب علامہ تبری فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو بازو سے پکڑا اور پکڑ کے خیمہ میں لے گئے، خیمہ کے اندر جا کے بدل الابا بالابا والقبا بالقبا والقمیص بالقمیص والنعلین بالنعلین، پیغمبر نے علی کی ابا سے ابا بدلی، قبا سے قبا بدلی، قمیص سے قمیص بدلی، نالین سے نالین بدلی، اب جو خیمہ سے نکلے تو علی شبیہ نبی تھے اور نبی شبیہ علی تھے۔ علامہ فرماتے جب مجمع عام میں آئے نا، عام مجمع میں فرماتے بدل الامامۃ بالامامہ، پیغمبر نے علی کی دستار سے دستار بدلی، یا رسول اللہ نالین بدلی خیمہ میں، قمیص بدلی خیمہ میں، ابا بدلی خیمہ میں، قبا بدلی خیمہ میں، اور یہ دستار بدلی مجمع میں، کہ دیکھو میرے بعد میری نالین کا جھگڑا نہیں ہوگا، قمیص کا جھگڑا نہیں ہوگا، ابا کا جھگڑا نہیں ہوگا، قبا کا جھگڑا نہیں ہوگا، یہ آج بتا رہا ہوں جو میری زندگی میں میری دستار کا وارث میرے باپ کی یہی وارث ہوگا۔ اور امیر المومنین تیار ہوئے، تیار ہو کے علی چلے، بس امیر المومنین چلے، لوگوں میں حوصلہ آیا، خطرہ تھا یہ آ گیا ہے، بہادر تو تھا نا، اب خطرہ جو تھا، بس علی جا رہے ہیں، دونوں لڑیں گے وہ بچ جائے گا، علی چلے، لوگوں نے تعریف کی ہوگی، یہ تعریف کا سننا تھا، صاحب المطالب کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ٹھہرو آج میں تعریف سناتا ہوں، آج علی کی تعریف میں سناؤں گا، یا رسول اللہ کیا فرماتے سنو، بارہ الایمان کلہ، بارہ الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج سارے کا سارا ایمان، آج سارے کا سارا ایمان، سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے، سارے کے سارے، بھائی اس کی عظمت محسوس ہو گئی نا، جسے رسول نے کل کفر کہا ہو، یہ بھی اپنے مقام میں بڑا اہم تھا۔ اب علی چلے، یا رسول اللہ ایک بات پوچھتے ہیں، حضور آپ نے کہہ دیا کہ سارا ایمان جا رہا ہے وہاں، سارا ایمان وہاں اور سارا لشکر اسلام یہاں، سمجھ میں آ رہی ہے نا، سارا لشکر اسلام یہاں، اور گستاخی نہ ہو جائے آپ بھی یہاں، لشکر اسلام بھی یہاں اور آپ بھی یہاں، کہ دیکھو آج سمجھ لو لحمہ لحمی، سیاستہ میں موجود ہے، لحمہ لحمی، جسم جسمی، دم دمی، نورہ نوری، ہونا منی وانا منہ، ارے جانے والے کا گوشت میرا گوشت، اس کا جسم میرا جسم، اس کا نور میرا نور، اس کا خون میرا خون، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، آج یہ جا رہا ہے میں ہوں، کبھی میں جاؤں گا یہ ہوگا۔
किसी को अली पर फजीलत देना तो सोच के देना, ये अली पर नहीं होगी। जिसका खून रसूल का खून, जिसका गोश्त रसूल का गोश्त, जिसका जिस्म पैगंबर का जिस्म। अब आए मैदान में, सामने ये खड़ा हुआ था, उसने जो आते हुए देखा तो कहने लगा कि ये आप कहाँ आ रहे हैं? कि मैं इधर ही आ रहा हूं, इधर बुलाए। कि आप तो लड़के से, अच्छा लड़का हूं तो लड़के दे। कि आप मुझे तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कि बच्चे हूं तो बच्चे दे। करिए ना कुछ आप ऐसे नारा हैदरी। ये नहीं था मेरा मकसद, ये तो खुद आएगा। अच्छा ये आप लड़ने हैं कि हाँ कि वो मेरे हमसे बहुत से थे, किसी को भेज दिया होता कि बस वो भी फिर आ जाएंगे, मैं जो आप आया हूं। अच्छा तो आपसे तो मैं लड़ना नहीं चाहता। आपके बाप के दस्तरखान पे मैंने कई बार खाना खाया, साहब ने लिखा है कि खाना खाया होगा, हमारी तो आदत थी खिलाना। इससे क्या फर्क होता है? हर एक ने खाया, हमारे कौन ऐसा है जिसने नहीं खाया? खाया होगा तुमने भी। कि नहीं, बात ये थी कि बेहतर था हम और आप न लड़ते, कि नहीं बेहतर यही है कि हम ही लड़ेंगे। या तो इस्लाम तस्लीम कर लो, मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में ये लिखा है कि ये जंग बदर में भी आया था, वहां इसका बाजू जख्मी हुआ, दौड़ गया था, मगर आज इधर खंडक इधर है भी। अब जाए तो कहां जाए? न मान सकता है न जा सकता है। तो कहा कि तुम, मैंने सुना कि मानते हो कोई बात हरीफ की? हाँ मानता हूं। अच्छा मान लो इस्लाम को, वो नहीं मानता। अच्छा बात, अगर इस्लाम नहीं मानते तो घोड़े से उतर आओ और फिर लड़े। इसने उतरते ही घोड़े से बाजू कलम किए पाओ और उसे खंडक में फेंक दिया। मौलाना ने कहा शर्म नहीं आती, इसने क्या कसूर किया था? अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, जा अली, हर जंग में तो आप घोड़े पे आते, हर जंग में, बाकी जंगे देख ले घोड़े पे गए, और इस जंग में आप पैदल आए, घोड़े पे क्यों नहीं आए? और इससे मुकाबल को भी घोड़े से उतार दिया। मुकाबल भी घोड़े पे होता था कि देखो पैगंबर ने मुझे कहा कुल्ले ईमान, अगर मैं घोड़े पे सवार होके आता तो घोड़ा जो उसमें ईमान बन जाता, और इससे कहा कुल्ले कुफ्र, अगर ये घोड़े समाज कत्ल हो जाता तो घोड़ा जो उसमें कुफ्र बन जाता। मैंने पैदल आके घोड़े को ईमान होने से बचाया और इसे उतार के घोड़े को कुफ्र बनने से बचाया। और आप जंग शुरू हो गई। बड़ा बहादुर था। अल्लामा तबरी फरमाते हैं कि इतना बहादुर था, इतना बड़ा कि 70 बार इसकी तलवार अली से टकराई, जख्मी भी हुए मेरे मौला। इसका एक बार लगा ना अली के साथ, जख्मी हुए थे ना, तो याद नहीं आप सुनते थे, याद हर किताब में है। यानी जो जंग में जाता है लड़ने जख्मी भी होता है, महफूज तो वही आएगा, मैदान में जाए और महफूज आ जाए, ये तो कोई ना कोई चीज तो लगती है ना। जख्म जो मारेगा सहना भी पड़ेंगे। तो इस जंग में बहरहाल ये बड़ा बहादुर था, और मैं समझता हूँ बहादुर था इसलिए कि हर पहलवान का जैसे वार होता है ना, हर दांव होता है ना पहलवानों का, हर शह सवार का वार होता है। और मेरे मौला का वार ये था कि जो भी मध्य मुकाबला आता तो सर को 2 टुकड़े कर देते, सर को 2 टुकड़े कर देते। मगर यहाँ अली ने वार बदल दिया, सर को 2 टुकड़े नहीं किया, कमर से 2 टुकड़े किया। जाली वार क्यों बदला? कि ये कुल्ले कुफ्र था ना, दरमियान से बड़े से बड़ा बहादुर अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में ज्यादा वक्त नहीं ठहर सका। ये मरहब भी 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरा, मगर ये 70 बार लड़ता रहा। अल्लामा फरमाता 70 बार इसने किए, 70 बार का तबादला हुआ। मगर मैंने कहा अल्लामा तबरी आपने लिखा तो है, समझ नहीं सके, इसलिए कि साले के आले मोहम्मद उसूल काफी में फरमाते हैं, मासूम के नाम पे सलावत करना। उसूल काफी में फरमाते हैं कि कुफ्र के हैं 70 दर्जे, कुफ्र के हैं 70 दर्जे, और आज कुल्ले कुफ्र कुल्ले ईमान के काबू में आ गया। हर वार के साथ एक दर्जा काटा, हर वार के साथ। जब कुफ्र कामिल कटा, अली का हाथ उठा, हाथ का उठने
کہتا تھا کہ غبار اٹھا. اب جو غبار اٹھا تو لوگوں نے دیکھا اس کی لاش کے پاس علی ٹہل رہے ہیں. یا رسول اللہ, علی تکبر کی چال چل رہے ہیں کہ چپ رہو, علی کا یہ چلنا اللہ کو پسند آ گیا. آج بھی فقہ میں جائز ہے نا, ویسے تو حکم ہے نا فلا تمشی فی الارض مرحا, خبردار میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو, مگر مجاہد کا چلنا کفار کے مقابلے میں جائز ہے. اب بھی جائز ہے, کیوں؟ اس لیے کہ علی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. جائز ہے مجاہد کا چلنا. اب لوگوں نے تعریف کی کہ جان چھوٹی بلا سے, مصیبت جو تھی ٹل گئی. امیر المومنین کی تعریف ہونے لگی. صاحب مستدرک حاکم علامہ نے صفوری فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہیں اٹھی, کہا کہ دیکھو آج مجھ سے سنو. یا رسول اللہ کیا؟ کہ دیکھو ضربۃ علی شن فی شوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین. علی کی آج کی ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل. علی کی آج کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. بعض یہ مولوی ہوتے ہیں نا چھوٹے سیٹ کے چھوٹے بس پڑھے لکھ کے کچھ نہیں, علامہ ہے, شیخ الاسلام, شیخ الفلاں. شیخیت کس قدر سرایت کر گئی ہے, جسے بھی دیکھو کوئی چیز یہ حدیث اور یہ ایسے ہی ہے نا. یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ثقلین میں تو رسول موجود ہے ثقلین میں. اگر علی کی ضربت ثقلین کی بندگی سے بڑھ گئی تو بعد اللہ علی رسول سے افضل ہو جائیں گے. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا بات کہ علی ثقلین کی عبادت, اگر علی کی افضل ایک ہو جائے, ایک ضرب, تو پھر امیر المومنین افضل ہو جائیں گے. حالانکہ علم معنی بیان کا کلیہ یہ ہے, درسوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے نا, مختصر معنی, تلخیص المفتاح, یہ مختصر یہ علم معنی بیان کی کتابیں ہیں گفتگو کی, یہ درسوں میں پڑھاتے ہیں. سنی شیعہ پڑھتے ہیں ان کو, اس لیے کہ مشترکہ کتابیں ہیں. وہاں کلیہ یہ ہے کہ متکلم کلام سے مستثنا ہوتا ہے, یعنی پیغمبر کے بغیر پوری ثقلین سے. حضور کے بغیر پوری ثقلین سے ایک ضربت افضل. اب پڑھے لکھے لوگوں ذرا مجھے بتاؤ کہ ضربت پہ کتنا وقت لگا ہوگا؟ ہاتھ اٹھا اور گرا, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ, اب ذرا منٹوں کے گھنٹے بناؤ, گھنٹوں کے دن بناؤ, دنوں کے ہفتے بناؤ, ہفتوں کے مہینے بناؤ, مہینوں کے سال بناؤ. اور مسلمان جس کی زندگی کا 1 منٹ ثقلین کی عبادت سے بڑھ گیا, وہ اس دنیا میں رات رہے 100 برس. سبحان اللہ. ابھی بھی توجہ نہیں, غور نہیں کیا. پھر ذرا توجہ کیجیے, دیکھیے یہ ہے میرے مولا کی 6 درجے کی عبادت, 6 درجے کی. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد کا 6 درجہ, اور جس کی 6 درجے کی عبادت کا 1 منٹ, جس کی 6 درجے کی عبادت کا 1 منٹ ثقلین کی بندگی سے بڑھ گیا, اس کی پہلے درجے کی 63 سالہ. اب میں مسئلہ شفاعت تھوڑا سا عرض کر دوں, اگر آپ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. میری ساری لفظیں یاد رکھنا, یہ نہ کہ ادھوری یاد رکھ کے پھر آدمی وہ استدلال کرنے لگتا ہے. شفاعت سنتے ہیں نا, اب شفاعت ہوگی نا, میں اسی سے مربوط کر رہا ہوں. شفاعت ہوگی نا بھائی, یقیناً ہوگی, انشاءاللہ ہوگی نا. تو شفاعت کی کیا معنی؟ سفارش, یہی سمجھتے ہیں؟ غلط. اگر سفارش وہاں جائز ہو تو یہاں بھی ہو. یہ کیسا مسئلہ ہے کہ یہاں تو سفارش جائز نہیں, وہاں سفارش جائز ہو جائے, یہ غلط ہے. 28 آیات ہے سفارش کے لیے, شفاعت کے لیے قرآن میں, کہیں بھی ترجمہ نہیں. سفارش جو ترجمہ کرتا ہے وہ شفاعت کو سمجھا ہی نہیں.
اگر شفاعت کے معنی سفارش کی ہو تو پھر تو سفارش جائز ہو گئی. یہاں کیسے؟ یہاں جائز نہیں وہاں جائز. سفارش نہیں بلکہ شفاعت مشتق ہے شفا سے. یہ آپ پڑھیں نا ذرا یہ شرعنما کتاب و شفا اسی پہ پڑھ لیجیے. تو یہ شفاعت مشتق ہے شفا سے. شفا تو تمام لوگ جانتے ہیں نا. پاکستان میں تو یہی شفا ہوتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا جس کا بننے سے بننا ملتا ہو, گھر سے گھر ملتا ہو, اگر وہ کہیں دینے لگے تو یہ حق رکھتا ہے پڑوسی. اور اب یہ ہے کہ شریک کھاتا ہو. شرعی قانون بھی یہی ہے. شریعت بھی کہتی ہے شریک کھاتا ہے تو اس کا حق فائق ہے. یہ شرعی قانون جو نافذ ہوا ہے شفا کا, تو وہاں یہی ہے نا, غور ہے نا. تو شفاعت جو ہے شفا سے مشتق ہے, سفارش سے نہیں. سفارش نہیں ہوتی شفاعت. یوں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہاں سفارش ہو جائے گی. غلط, جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو یہ امید لیے ہوئے ہے کہ وہاں سفارش ہوگی. کوئی سفارش نہیں کرے گا, نہ کوئی سنے گا. وہاں ہوگی شفاعت, اور شفاعت مشتق ہے شفا سے. سفارش ہوتی ہے مفت میں, اور شفا میں قیمت دینا پڑتی ہے. شفاعت وہ کر سکے گا جو قیمت دینے کی رکھتا ہو. اگر کوئی ایسا آدمی کہ جس کا شراکت کھاتا ہو ان کے ساتھ, جہاں شریک کھاتا ہو نا, اگر عمل کی کمزوری میں, یہ نہیں کہ عمل ہو ہی نہ, عمل کا صفائی سادہ ہو, تو پھر شفاعت کیسی؟ اگر نماز ہی نہ ہو تو کون نمازی اس پہ شفا کرے گا؟ روزہ نہ ہو تو کون روزہ دار کرے گا؟ اور بھائی ہونا چاہیے نماز روزہ. اگر کسی کمزوری میں اگر پوچھ لیا گیا کہ تم نے نماز میں خیالات کیے تھے کہ تمہاری نماز ناقص ہو گئی, ایسا ہو گیا, تو یہ آل محمد بارگاہ عزت میں شفاعت کریں گے کہ یا اللہ تیرے شان کے لائق تو ہم بھیا ہی پڑھ سکتے ہیں, یہ کیا پڑھ سکتے ہیں. اگر ان کی نماز روزے میں کمی رہ گئی تو ہماری, اگر ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو ہماری عبادت سے. اور میرا امام عبادت میں اتنا امیر ہے کہ اگر خندق کے دل کا بندر کھول دیا, یہ خندق والا بندر کھول دیا تو کہاں تک پورا ہو جائے گا؟ اب جوان لوگ تو بہت خوش ہوئے اور بہت ناراض ہو گئے. عمل سے جان چھوٹی. خبردار, بغیر عمل کے شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت نہیں ہوگی. گھبرانے اس میں خوش نہ ہونا. بغیر عمل کے شفاعت پھر یقین جانیے نہیں ہوگی, اس لیے کہ شفاعت کرنے والا ہے عادل. عادل امام ہے شفاعت کرنے والا. یہ یقین رکھیں آپ, نماز روزہ جنت میں نہیں لے جائیں گے. نماز روزہ جنت کے لیے نہیں ہے, نہ جنت میں لے جائیں گے. وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ حلوہ کھا کے سوئے تو بڑے اچھے خواب آتے ہیں. بڑے متدین متشرع آدمی, شریف آدمی, جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ تجربہ کر لیں. تو ایک دن وہ سو گئے نا مولانا رات کو, اور سوتے سوتے انہیں خیال آیا کہ تراویح شریف میں نے پڑھا دی, قرآن مجھے سارا یاد ہے, نماز میں باقاعدہ پڑھتا ہوں, زکات دے نہیں سکتا تو لے لیتا ہوں, سارے کام باقاعدگی سے کرتا ہوں, کیوں نہ میں حج کر رہا ہوں. اب جناب انہوں نے حج کا ارادہ کیا, صبح اٹھے, چھوٹا سا بستر بنایا اور چل پڑے حج کے لیے. اور وہ جب پہنچے نا وہاں سعودیہ کے بارڈر پہ, وہاں کی رینجر پولیس نے پکڑ لیا کہ مولانا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ حج کا, حج کے لیے جا رہا ہوں. کہ بڑا اچھا ارادہ ہے, مگر معلوم ہے کعبہ کہاں ہے؟ کہ سعودیہ میں, عرب میں, حجاز میں ہے. کہ حجاز میں داخل ہونے کے لیے حجاز کے بادشاہ کا ویزا ٹکٹ لاؤ. کہ جناب میں نے نمازیں بہت پڑھی ہے, میں نے زکات روزہ تمام کام کیے ہیں, تمام نیک کام کرتا ہوں. کہ نیک کام آپ کرتے ہوں گے اپنے لیے, مگر یہاں ملک میں آنے کے لیے, داخل ہونے کے لیے یہاں کے بادشاہ کا ویزا ٹکٹ لاؤ. ویزا اگر وہ دے گا, وہ ٹکٹ دے دے تو پھر تو جا سکتے ہو, ورنہ نہیں. اس لیے تو پیغمبر نے کہا لا يجوز احد الشراب الا من كتب له ولي الجواز. علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا, کوئی نہیں گزر سکتا جب تک اس کے پاس علی کا جواز نہ ہو. جواز تو سب جانتے ہیں نا, جواز سب کو معلوم ہے جواز کسے کہتے ہیں. جب تک
अमीर अल-मोमिनीन की माँ है ना, कि अलग बात है अली जैसा लायक बेटा खुद लेके हाजिर हो जाए कि अम्मा ये जवाब है लेके गुजर जाओ, मगर कोई भी नहीं। तो जब अमीर अल-मोमिनीन की माँ नहीं गुजर सकती तो मोमिनों की माँ। कोई भी नहीं गुजर सकता, कोई भी। क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं कोई गुजर सकता? कि देखो कोई नहीं गुजर सकता, इसलिए कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहल जन्ना। हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार, अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनका बाप इन दोनों का सरदार। तो जब तक जन्नत के बादशाह का वीजा टिकट नहीं होगा, वहां का वीजा लाओ ना, जवाब दे। हम ये नमाज रोते ये क्यों पढ़े भाई? ये ले जाने वाले तो ये है, फिर क्या जरूरत है इनकी? समझो है ना, गलत फहमी में न जाना। इसलिए कि अगर नमाज रोजा न हुआ तो अली देंगे ही नहीं। ये आदल इमाम है। अब यूं समझ लो कि तमाम नेक अमाल है अली तक जाने के लिए, और अली है जन्नत में ले जाने के लिए। कितना अच्छा नारा लगा है, इस नारे में तो अल्लाह भी शरीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई कि बगैर अमल के अली तक नहीं जा सकते, वो आदिल इमाम है, ठुकरा देगा। और अगर शफाअत चाहते हो वहां तक जाना है तो ये करके जाओ, अपनी तरफ से तो करो ना। अगर कहीं कमी आ गई मसाइल से नावाकियत की बिना पर या इंसानी कमजोरियों में, तो वहां शफाअत होगी। तो बस वो शफाअत होगी इसलिए कि जन्नत मलकियत ही इनकी है ना, इनकी मलकियत है ना। बेअन्ना लहुमुल जन्ना, हमने जन्नत बाय करके दे दी, इन्हें दे दी। ये वारिस से जन्नत है ना, बस वो वारिस से जन्नत यही है ना, अली और औलाद अली। अली जैसा इमाम, अली कहते उसे हैं कि जिसमें कभी कोई कमी ना आई हो, इसमें कमजोरी हो ही नहीं। अली के मानिए बुलंदतर, जो भी मुकाबले में आए बुलंद। तो यही वजह थी कि अली का हर अमल अली, शजाअत में अली, इल्म में अली, नमाज में अली, इबादत में अली, हर अमल में अली। जिसकी जरूरत एक जरूरत, तो अली हर अमल में अली। यही तो वजह थी कि मेरे मौला का कोई अमल जिंदगी में कज़ा ही नहीं हुआ, कोई अमल कज़ा नहीं हुआ। बस दो चीजें ऐसी थी जो अली की जिंदगी में नामुकम्मल रह गई। दो चीजें, एक खुतबा शिक्षकिया, खुतबा दे रहे थे मेरे मौला, किसी ने टोक दिया दरमियान में। अब इब्ने अब्बास ने कहा मौला मुकम्मल कीजिए, फरमाते हैं हाँ ही शिक्षकिया। ये तो गड़बड़ा था, जज्बा था, मुकम्मल नहीं फरमाया। एक ये खुतबा नामुकम्मल रह गया, और एक सिजदा, सिजदा 19 की सुबह कयाम में खड़े हो ना, तो कयाम एक रुकन है नमाज का, रकू रुकन है, मगर सिजदे दो मिले तो रुकन है। एक सिजदा रुकन है, ये तमाम मसले जानते हैं आप लोग। दोनों सिजदे मिले तो रुकन बनता है। रकू खुद रुकन है, कयाम खुद रुकन है, सिजदे मिले तो रुकन बनता है। इधर सर उठाया, साहिब तहजीबुल मतीन के लिखते हैं कि दूसरा सिजदा नहीं हो सका, जालिम की तलवार चली। एक सिजदा रह गया नामुकम्मल, और एक खुतबा रह गया नामुकम्मल। साले औलाद की जिम्मेवारी ये है कि वालिदैन की कज़ा अदा करे। नेक औलाद वालिदैन की कज़ा अदा करे। तो औलाद अली जब मिल के बैठी, सोचा एक खुतबा बाकी था, मुकम्मल नहीं हो सका, और एक सिजदा बाकी था, नहीं हो सका। औलाद अली ने फैसला किया, सैनम ने कहा घबराओ नहीं, खुतबा मैं पढ़ूंगी। हुसैन ने कहा फिक्र न करो, सीधा मैं करूंगा, सीधा मैं करूंगा। पसंदादारा ने हुसैन 5वीं मजलिस की तरतीब से हुसैन सीधा करने के लिए, बीवी खुतबा पढ़ने के लिए 28 रजब को चले, 4 शौबान को मक्का में, 8 ज़िलहिज्जा को मक्का से चले, 2 मुहर्रम को करबला में, 4 को खेमे उठे, 7 से पानी बंद हो गया,
اور اب سجدے کا وقت قریب آ گیا، سجدے کا وقت قریب آ گیا، بس قریب پہنچ گئے امام، جب تمام انصار اور تمام بنی ہاشم قربان ہو چکے، آخری قربانی سے بھی حسین فارغ ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں آخری قربانی دینے کے بعد اب میرے امام نے آخری سلام کہا، بس آخری سلام کیا اور خیمے سے باہر نکلے۔ اب جو میرے امام باہر نکلے نا، عجیب وقت تھا۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ لاشوں کے درمیان حسین یوں کھڑے تھے جیسے کٹے ہوئے باغ میں مالی کھڑا، جیسے کٹے ہوئے باغ میں۔ اگر گھوڑے کے قریب آئے، قریب آ کے آواز دیتے ہیں میرے اکبر، حبیب، زہیر کین، مسلم بن اوسجا، عباس، قاسم، آن محمد، اور میرے شیرو، میرے سلیرو، اور مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں رہا۔ کنارے لاشیں تڑپ رہی تھی، امام نے آوازیں دی۔ عزادارو، علماء مقاطع نے لکھا ہے کہ میرے امام بڑی مشکل سے گھوڑے پہ سوار، زہرا کا چاند بڑی مشکل سے۔ ابن علامہ باقر بہانی عدمت الساقبہ میں فرماتے ہیں کہ سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو اشارہ کیا، اب جو اشارہ کیا تو گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا، فرماتے ہیں گھوڑا تو میرا ساتھ چھوڑ رہا، گھوڑا تو میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ عزادارو، اپنی زبان بے زبانی میں اشارہ کرتا ہے۔ اب جو امام نے دیکھا تو گھوڑے کے سموں سے بچی لپٹی ہوئی، بابے کا گھوڑا لے کے نہ جانا جو گیا پلٹ کے نہیں آیا۔ عزادارو، امام اترے، بچی کو دلاسا دیا، تسلی دی کہ بچی، بیٹی، جاؤ تم خیمہ میں چلی جاؤ۔ بابا جلدی آ جاؤ گے نا، مجھے تو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سکینہ، آج ماں کے ساتھ سو جانا اگر سونے کا موقع ملے۔ بابا، امی کے ساتھ تو اصغر سوتے ہیں۔ سکینہ، میں نے نظام پلٹ دیا، آج اصغر میرے ساتھ ہوگا تو ماں کے ساتھ۔ علامہ غفران باب لخنوی الصحراء میں فرماتے ہیں کہ گھوڑا بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حسین گھوڑے سے اترے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ زہرا کا چاند اتنی آسانی سے نہیں اترا، میرے امام اترے۔ علامہ بہانی فرماتے ہیں تیر آیا جو مظلوم کی پیشانی میں لگا، امام نے وہ تیر کھینچا، ابھی خون کو صاف کر رہے تھے کہ ایک اور تیر آیا وہ سگائے بطول پہ لگا۔ امام نے وہ خون تیر کھینچا، ایک اور تیر آیا جو وہ سگائے رسول پہ لگا۔ میرے امام نے وہ تیر کھینچا۔ اولاد والا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ علامہ بہانی فرماتے ہیں کہ ہرمڑا کی کمان ٹوٹی، ایک تیر نکلا 3 شعبہ جو مظلوم کے بائیں پہلو میں لگا، تیر تو کھینچ لیا فیضان، جب مرمی صاحب خود کا پرنالہ شروع ہو گیا۔ عزادارو، اتنا سخت تیر تھا کہ پلٹ کے 3 مرتبہ مدینے کی طرف کر کہا اما زہرا۔ عزادارو، بہانی فرماتے ہیں حسین اتر گئے، سوار اتر گیا، راہوار کو دور جا کے پتہ چلا سوار اتر گیا، تیزی کے ساتھ پلٹا، نشیب میں آیا، اترے ہوئے سوار کے پاس چکر لگانے لگا۔ جن لوگوں نے زیارت کیا انہیں معلوم ہوگا کہ امام کے اترنے کی جگہ اور ہے، مقتل اور جگہ، اترے اور جگہ، شہید دوسری جگہ ہوئے، دفن تیسری جگہ ہوئے۔ زیارت کربلا اگر کیا معلوم ہوگا کہ وہ گلی جہاں حیدر شاہ پنجابی کی سراہ ہے، اسی میں مسجد حجت ہے۔ مسجد حجت وہ مقام ہے جہاں امام اترے۔ مسجد حجت اور مقتل کافی دور ہے۔ مسجد حجت کے مقام پہ اترے، مقتل تک آتے ہوئے بہانی
معنی یہ لکھتے ہیں جدور و یخبور، جدور و یخبور، اٹھتے تھے اور گر جاتے تھے، اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ اداداروں کیسے گرتے؟ امام اٹھتے، کوئی ملعون نیزہ لے کے بڑھتا امام گر جاتے، کوئی ملعون پتھر لے کے بڑھتا امام گر جاتے۔ ازاداروں زہرا کا چاند اٹھتے بیٹھتے، مقصد کی طرف بڑھا۔ جب نشیر میں پہنچے تو گھوڑے نے آ کے چکر لگانا شروع کیا۔ اولاد والوں، یہ آنے والے تیر اپنے پہلو میں لے رہا تھا، اپنے آنے والے نیزے اپنے پہلو میں لے رہا تھا۔ جب ایک پہلو تیروں سے بھر گیا، اب پلٹ کے دوسرا چکر لگانے لگا، دوسرے پہلو میں تیر لینے لگا، دونوں پہلو بھر گئے۔ اس کا نام تو مرتجز تھا، یہ میمون تھا۔ اولاد والوں، سلطنہ عربی میں کہتے ہیں اس گھوڑے کو جس کے دو پر ہو، اتنے تیر لگے کہ دو پر محسوس ہونے لگے۔ قریب پہنچا میرے امام کے، قریب پہنچا، ایسا دونوں گھوڑا قریب پہنچا، اپنے منہ کو حسین کے خون میں رکھا۔ امام نے خون آلودہ ہاتھ اس کی پیشانی پہ ملا، فرماتے ہیں گھوڑا میری شہادت کی خبر میری بہنوں کو پہنچا دے، خیموں تک میری شہادت کی خبر پہنچا، حسین کی شہادت کا ایلچی چلا۔ ازاداروں، جب گھوڑا چلنے لگا فوج نے تیر مارنے شروع کیے۔ جب تیر مارنے لگی فوج، ایک دفعہ ابن سعد باہر نکل کے آیا کہ فوج والوں اسے تیر نہ مارو، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، رسول کی سواری کا۔ اور بے حیا رسول کی سواری کا خیال تو رہا، رسول کے سوار کو تو بھول گیا۔ ازاداروں، یہ گھوڑا خیمے کے دروازے پہ آ کے ہنہلانے لگا۔ شہزادیاں وہیں بیٹھی تھی جہاں امام بٹھا کے گئے، بیویاں اٹھی، آواز سن کے گھوڑے کا، خدا جانے کیا سمجھ کے بڑھی۔ اب جو خیمے کے دروازے پہ دیکھا تو سین الٹی ہوئی تھی، لگامیں ٹوٹی ہوئی تھی، لگامیں نکلی ہوئی تھی۔ ازاداروں، بیوی ابھی سوچ رہی تھی کہ 4 سالہ بچی آگے بڑھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی کہ بابے کا گھوڑا بتا میرا بابا کہاں اتر گیا۔ اللہ محمد کی عصمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، کربلا کی دکھ بھری کہانی کا واسطہ جملہ مومنین و مومنات، رضوان اہل بیت، اس دور میں سب مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، کربلا کے اس مجاہد کا واسطہ، سید الشہداء کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ میرے اللہ، ہمارے مظلوم شہید راہ خدا سید عارف حسین الحسینی کے خون کا انصاف فرما۔ الہ العالمین، وہ سید جو بے گناہ مارا گیا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، الہ العالمین حکومت کو، ہماری حکومت پاکستان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح قاتلوں کو قوم کے سامنے لا کے بتائیں کہ یہ قاتل ہے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ الہ العالمین، جو مجاہدین اسلام کسی مقام پر اسلام کے لیے مصروف ہیں، انہیں میرے اللہ کربلا کی جہاد کا واسطہ کامیاب فرما۔ الہ العالمین، جو اس وقت اس عالم میں، عالم غربت میں، پردیش کے دیار میں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آئے ہوئے ہیں، آل محمد کی غربت کا واسطہ انہیں اپنے عزت کے ساتھ ان کی حفاظت کرنا، اپنے زبان میں رکھ۔ الہ العالمین، حضرت ولی اللہ کا ذوق جلب فرما، حجت القائم کا واسطہ میرے اللہ، مراج اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، علماء کے ساتھ ہمارا رابطہ اور ہمارا تمسک فرما، مومنین کے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما، مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح شیعہ اہل بیت بنا، ہمیں صحیح شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح شیعہ علی بنا۔ مرحوم سید عارف حسین الحسینی شہید کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں۔
وسلم کا سوال سید عارف